بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ ہم عافیت کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، کالز کر سکتے ہیں، آپ میسیجز کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر یہ نمبرز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سرور بھائی؟ رمیز بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ سے انشاءاللہ کریم۔ آپ کی طبیعت پچھلے دنوں کافی ناساز تھی۔ جی، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ سوجل، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے، اور ہمیں شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بیماریاں، تکلیفیں زندگی کا حصہ بھی ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بس ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت کی، سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے، اور ابھی تو ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنے دن بھر کی مصروفیات پوری کر رہے ہیں، روزمرہ کے معاملات پورے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا نا۔ پھر جب بندہ بیمار پڑتا ہے نا، تب جا کر پھر صحت کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں بعد اوقات جب مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، خود سے اٹھا نہیں جا سکتا، خود سے چلا نہیں جا سکتا، دوسروں سے مدد لینا پڑتی ہے، دوسروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو تب جا کے ہمیں صحت کی قدر ہوتی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت دی ہے، تو اس کی قدر بھی کریں، شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے یہ غنیمت جانیں، اور دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بس عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے، ناظرین کے لیے الحمدللہ دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے، میسیجز آتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، دعا کروا دی، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول دعا میں شامل ہوتے ہیں، کون اللہ کا نیک اور برگزیدہ، اس کا مقرب، اس کا پسندیدہ بندہ دعا میں شامل ہو جائے، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک کرم فرما دے۔ تو دعا میں بھی شامل رہیے گا، دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ چاہیں تو پیغامات دے سکتے ہیں، اور پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ الکریم دعا بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ جنید بھائی، روحانی علاج پروگرام میں یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے رمیز بھائی؟ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اس کو کثرت سے پڑھیں گے اٹھتے بیٹھتے، تو انشاءاللہ گناہوں کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ یا عفو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے،
اللہ نے چاہا تو گناہوں سے نفرت بھی ہوگی اور دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا انشاءاللہ. یا عفو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کوئی تعداد ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے؟ کوئی وقت مخصوص نہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں یہ پڑھتے ہیں. یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. اور دیکھیں صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا، اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. اور صحبت یہ نا اثر رکھتی ہے نا، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ظاہر سی بات ہے ہماری طبیعتوں کے اندر بھی آئے گا، ہمارے افعال میں بھی آئے گا، ہمارے کاموں کے اندر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ماشاءاللہ بہت الحمدللہ آپ کو اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی نظر آئے گی، گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور اجتماعیت میں دیکھیں برکت رہتی ہے. بندہ جب تنہا ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف نکل جاتا ہے. اجتماعیت میں رہیں، ایک ماحول کے ساتھ، اچھے دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. نیکسٹ کال دیجیے. اگر کسی کو بار بار الٹیاں یعنی قے آ رہی ہو اور طبیعت میں بے چینی ہو رہی ہو اور جی بھی متلا رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اور روحانی علاج پروگرام میں آپ تمام بھائیوں سے دعا کی بھی عرض ہے. جی بالکل بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ الٹیاں لگ جاتی ہیں، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے. کئی مریضوں کے ساتھ تو اس طرح کی پرابلم رہتی ہے کہ کچھ کھایا، اب کھانے کے بعد کھانا ہضم نہیں ہوا، وہ الٹیاں لگ گئیں، جی متلانا شروع ہو گیا، بدہضمی کی بعض اوقات شکایت ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پریشان نہ ہو، اس کے کچھ مخصوص وظائف نوٹ کیجیے گا. رمیز بھائی اس کا وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عمر رضا ہے. میرے جی. تائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے لیے اکبر. مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور میرے نانا کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا. عمر رضا ہیں ماشاءاللہ. عمر بھائی اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے تایا جان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے تایا جان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آپ نے نانا جان کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں. اللہ پاک آپ کے نانا جان کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی اور فوت شدہ تمام مسلمانوں کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرما دے. آپ بھی خوب اصال ثواب کیا کریں، اپنے تایا جان کے لیے بھی، نانا جان کے لیے، تمام مرحومین کے لیے خوب اصال ثواب کریں. سورہ فاتحہ تو یقیناً عمر رضا آپ کو آتی ہوگی، اور سورہ اخلاص بھی آتی ہوگی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اگر پڑھ سکتی ہوں. نہیں پڑھ سکتے درود پاک پڑھ لیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے تایا جان کو بھی، اپنے نانا جان کو بھی، اور اپنے تمام مرحومین کو بھی آقا کی ساری امت کو بخش دیں. دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ پاک میں نے تمام مرحومین کو یہ بخشتا ہوں، قبول فرما لیں. انشاءاللہ الکریم سب کے ثواب کے برابر ہمارے بھی نامہ اعمال میں ثواب شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی رمیز بھائی، الٹیاں اگر کسی کو آتی ہوں، جی متلا رہا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر مریض کو انشاءاللہ دھو کر پلائیں گے. اللہ نے چاہا شفا حاصل اچھا ہوگی. یہ پڑھنی ہے یا لکھ کر پلانی لکھ ہے؟ کر جو ہے وہ پلانی ہے، پڑھنی نہیں ہے، نہیں نہیں لکھ کر پلانی ہے نا. کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اس کو نوٹ بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ لکھ کر جو ہے وہ کاغذ پر ان کو دھو کر پلائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو الٹیاں رک جائیں گی. دھونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور پھر اس کو واپس نکال دیں، مریض کو پلا دیں. مریض کو پلا دیں. کتنے دن تک یہ پلائیں؟ یہ ایک دفعہ پلائیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض تو خود نہیں لکھ سکتا نا، گھر کا کوئی بھی فرد آیت مبارکہ لکھ کر کاغذ پر پانی میں ڈال کے ان کو پلا دیں انشاءاللہ. اچھا اس میں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، یہ آیت مبارکہ جو لکھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا، لکھنا باوضو ہے آپ نے، اور بے وضو بھی اس کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. باوضو آپ اس آیت مبارکہ کو لکھیں، اور باوضو ہی اپنے پانی کی بوتل میں اس آیت مبارکہ کو لکھ کر کاغذ پر لکھ کر پھر وہ باوضو پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے. پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین شریف کی 23واں پارہ ہے سورہ یاسین، 77 آیت نمبر 77 ہے. صحیح ہے.
سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، یہ پلائیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ لکھنا باب وضو ہے، اور اس میں دیکھیں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میسیجز بھی ہیں کچھ۔ اچھا، یہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، کیونکہ آج کل کچھ اسکولوں میں طلباء کے پیپر چل رہے ہیں، امتحان ہو رہے ہیں نا، تو یہ میسیج بھی آیا ہے اور لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نوٹ فرما لیں، اور پھر ابھی انشاءاللہ کریم وظیفہ معلوم کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں سرور بھائی۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرا نام محمد عثمان طارق ہے، میرپور آزاد کشمیر سے، کزن کا نام محمد سائم ہے اور والدہ کا نام نورین اختر ہے۔ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے، اب 8 سال کا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ ہی رات کو سوتا ہے۔ ان کا استخارہ بھی کریں، دیکھیں کیا معاملات ہیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ سائم نام ہے بچے کا جی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، استخارہ کر دیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، کافی پریشان ہے، جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے گھر والے انکار کر دیتے ہیں، دعا کیجیے گا، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اچھے رشتے نصیب فرمائیں انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سبیہ ہے، والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، 8 سال سے بیمار ہوں، رات کو ڈر بھی لگتا ہے، علاج کروا کر تھک گئی ہوں، عمر 24 سال ہے، اور بہاولپور سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، بلال نامی ہے، والدہ کا نام صفیہ نسرین ہے، طبیعت ناساز رہتی ہے، پلیز استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سمرین اختر ہے، والدہ کا نام نسرین اختر ہے، کافی عرصے سے رشتہ نہیں ہو رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دعا بھی فرما دیں اور استخارہ بھی فرما دیجیے، اور رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اچھے رشتے آئیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو، 3 بچے ولادت کے بعد وفات پا گئے، میں خود بھی بیمار ہوں، بہت آزمائش میں ہوں، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا معاملات ہیں۔ مہوش نام ہے اور والدہ کا نام شہناز سے، خصوصی دعا بھی فرمائیے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک رسالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، یہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بڑا شاندار بڑا زبردست رسالہ ہے، یہ ہے بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ولادت کے بعد اگر جیسے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا، اس میں آپ یہ پڑھیں، پڑھنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیا اس کے لیے بشارتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم ایمان تازہ ہو جائے گا نا، صحیح ہے۔ تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ولادت کے بعد بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں، آزمائشوں سے محفوظ رہیں، بچوں کو کوئی موذی امراض نہ ہوں، تو اس کے کچھ مخصوص وظائف بھی اسی رسالے میں لکھے ہوئے، یہ ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گا۔ بقیہ نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ امتحان میں کامیابی کا کیا وظیفہ ہے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، 5 نمازوں کے بعد یا ذل جلال والاکرام 101 بار پڑھیں اور کامیابی کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا، ایسا کوئی وظیفہ ہے رمیز بھائی کہ بھائی پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں نا، ایک دل میں ایک ڈر خوف ہوتا ہے امتحانات دینے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں، بھائی اب پتہ ہے کہ پیپر ہاتھ میں آنے والا ہے، اور اب میں نے ظاہر سی بات ہے پیپر دینا ہے، سوالات حل کرنے ہیں، تو پیپر شروع کرنے سے پہلے کا کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور سوالات بھی ہمیں آ جائیں، اور ذہن میں ہمارے ایک اس طرح کی چیزیں، اس کے جوابات آتے رہیں نا، اور خیر و عافیت کے ساتھ پیپر مکمل ہو جائے۔ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بالخصوص وہ طلباء، وہ افراد کے جن کے امتحانات ہونے والے ہیں، پیپر ہونے والے ہیں، بعض اوقات انٹرویو دینے کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، تو جانے سے پہلے آپ جو ہے نا 20 مرتبہ یا نافعوں یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں، امتحانات دینے جا رہے ہیں، پیپر شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں یا نافعوں، یہ پیپر دینے سے پہلے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ پیپر آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، اور آپ کی خواہش ہے یقیناً کہ اچھا پیپر میں کر کے آؤں۔ دیکھیں، تیاری، محنت اور لگن
اور پورا سال ان اسباق کی تیاری، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تکرار کا سلسلہ، یہ سارا ایک ہونا چاہیے جو امتحانات کی تیاری کے تقاضے وہ بھی پورے ہوں، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل مدد ہوتی رہے گی، اللہ پاک کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ محنت تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کوشش، محنت یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ایک شخص پورا سال محنت ہی نہ کرے، پڑھے ہی نہ، اور امتحانات کے دنوں میں بولے کہ بھائی میں تو صرف وظیفہ پڑھوں، پڑھ کر پیپر کر کے آؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ محنت کوشش کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اسباق کی تیاری بھی کریں، تیاری کر کے جائیں انشاءاللہ الکریم، پھر جا کر اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ پہلے میں آپ کے میسیجز استخاروں کے حوالے سے شامل کرتا ہوں۔ جی سرور بھائی۔ ہمارے کالر تھے محمد عثمان، اور انہوں نے سائم کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ پیدائشی طور پہ بیمار ہے، کافی بیمار رہتے، تقریباً 8 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر روزانہ دم کر دیا کریں، پانی وغیرہ پر بھی انہیں دم کر کے پلایا کریں، اللہ نے چاہا تو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے استخارے کا کہا لیکن نام نہیں بتایا، تو بہرحال آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 100 مرتبہ اللہم انت الباسط پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کر دیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ایک کالر تھے، انہوں نے سبیحہ بنت رضیہ، ان کے متعلق استخارے کا کہا، 8 سال سے بیمار ہیں۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک تمام امراض کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ بلال بنت صفیہ، انہوں نے بھی کہا کہ طبیعت ناساز رہتی ہے، استخارہ کر کے دیکھیں۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کے تمام امراض کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو جس طرح کا بھی جو بھی امراض آپ کو ہے انشاءاللہ الکریم یہ دور ہو جائیں گے۔ سمرین، ان کا استخارہ کیا گیا، رشتے میں رکاوٹ ہے، دیکھیں استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو پڑھ کر اپنے رشتے میں آسانی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس سے دور ہو جائے، اس کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو نیک رشتہ یہ میسر ہو جائے گا۔ مہوش بنت مہناز بنت شہناز، ان کا استخارہ کیا گیا کہ ولادت کے بعد بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں استخارے میں کوئی نظر بد، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ اور آپ کے بچوں، آپ کے جو گھر والے ہیں، مطلب دونوں میاں بیوی، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، کچھ وظائف امیر علیہ سنت کے اسلامی رسالے میں بھی موجود ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بھی بہت سارے وظائف الحمدللہ پڑھنے کے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں سب انشاءاللہ الکریم دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمت رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ بھائی نام ہے، میں کانٹ سے بات کر رہا ہوں، اولاد وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اولاد وظائف وغیرہ ہے بتا دیں۔ اس کے حوالے سے اولاد کے ہو رہی ہے، اولاد کے حوالے سے چلیں، حصول اولاد کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، رمیز بھائی ابھی معلوم کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مجھے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے۔ بیٹے کا نام ہے محمد ابو بکر صدیق مدنی اور اس کی امی کا نام ہے انم کنول۔ تو اس کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ رات کو نا سوتا اس کو کھانسی ہونے لگتی ہے زیادہ، اور وہ کافی دبلا بھی ہے، تو اس کا استخارہ کروانا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔
صحیح، ابو بکر نام بچے کا آپ نے بتایا نا، بچہ جسمانی طور پر کمزور بھی ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ریاض اطاری ڈانڈی مسجد کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ جنید بھائی، کینسر کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو پلیز بتا دیجیے۔ اور جنید بھائی، آپ سے عرض ہے کہ جو ہمارے کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ پاک تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، بالخصوص جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ پاک اسے مریضوں کو بھی ہمت، طاقت، قوت نصیب فرمائے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے کچھ خاص وظائف ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں رہائشی گجرات بیو والی کا ہوں اور میری وائف بیگم کو جنات کا مسئلہ تھا، تو میں بہت بڑے بڑے پیراں کو گیا تو مینوں آرام نہیں آیا۔ میں پھر ایتھے دعوت اسلامی فضان مدینہ گجرات میں آیا ہوں تو طویز وغیرہ لیے ہیں، تو میرے مریض ماشاءاللہ بہت بہتر ہے طبیعت ہے انہاں دی، تے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا محمد لیاس قادری صاحب کا کہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہمارے مریض کو شفا ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ گجرات میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فضان مدینہ موجود ہے، وہاں پہ بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، بلکہ گجرات شہر میں تو کئی مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ فضان مدینہ میں بھی الحمدللہ روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کیے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں تو وہاں پر الحمدللہ روحانی علاج بھی ہوتا ہے، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، کوئی پیسے، کوئی چارجز وغیرہ، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکتیں ہیں کہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ بتایا نا کہ جنات کے اثرات ماشاءاللہ دور ہو گئے، بہت سی جگہ پر بھی آپ گئے۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے اور شفا دینے والی ذات حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہی ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اپنا روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے جہاں جہاں دینی مراکز ہیں، مدنی مراکز ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ جہاں دیکھا جاتا ہے، وہاں سے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو، کافی علاج بھی کروایا ہو، دوائیاں بھی لی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، اس کے روحانی علاج بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، رمیش بھائی معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ سے۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں سرور بھائی، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر تمام کے جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ محمد آصف اتاری لیہ سے عرض گزار ہوں، استخارہ کروانا تھا کہ ہم نے ایک شخص سے پیسے لینے تھے، وہ شخص اب رابطہ نہیں کرتا ہم سے اور پیسے نہیں دے رہا، رقم بہت زیادہ ہے، اس لیے برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے کی نظر سے حفاظت کے لیے کوئی تعویذ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو نا۔ یہ ایک اور میسیج آیا تھا شاہ زمان، انہوں نے دعا کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت دعا کی درخواست ہے اللہ پاک اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، نیک بنائے، متقی بنائے اللہ پاک ہم سب کو بھی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی ہیں، ذہنی مریض ہیں، اس کا علاج بھی کیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے لیے استخارہ بھی فرما دیں۔ بھائی کا نام سخاوت ہے اور والدہ کا نام حمیدہ ہے۔ اچھا، یہ محمد شیراز صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شیراز رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے، تو میرے جب پیپرز نزدیک آتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، استخارہ فرما دیجیے کیا مسئلہ ہے، کیا ٹینشن کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے، یا کوئی روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، یہ استخارہ بھی کیجئے گا۔ اور امتحانات کے دنوں میں طبیعت اچھی رہے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ شمعونہ نام ہے، والدہ کا نام سیرا بی بی ہے، رمضان کے آخری عشرے سے بیمار ہیں، گلا خراب ہے، بخار ہے، دوائی لے رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شاہد منور نام ہے، بشرا بیگم
والدہ کا نام ہے بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہو گئی ہیں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی، صحت بھی ان کی بہتری کی طرف نہیں آ پا رہی، شوگر کا بھی ایشو ہے، دعا بھی کریں اور ان کے لیے استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ آپ سب کے استخارے فرما لیں سرور بھائی؟ جی لبیک۔ انشاءاللہ جوابات آپ سے وظائف سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا رمیز بھائی بخار نہیں اتر رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیں کہ بخار اتر جائے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لازم، بہت سی جگہوں سے دوائیاں لے لی، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، کئی ہسپتالوں کے چکر لگا لی، مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، بخار نہیں اتر رہا ہوتا، تو اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر دواؤں سے بخار نہیں اتر رہا ہو تو روحانی علاج کیا پڑھیں؟ جی عمل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا اور 3 دن کے اندر انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اچھا 3 دن کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی عمل کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض سوتی کپڑے جو ہے وہ پہنے، یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے، اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہ پہنے۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا ہو تو وہ باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، یعنی ہر مرتبہ سورہ قدر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض بھی سنے اور مریض پر دم بھی کر دے، اور ساتھ میں کسی پانی کی بوتل پہ بھی دم کر دے اور مریض وہ وقتاً فوقتاً پیتا رہے، اور یہ عمل 3 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس دوران ہی بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا مریض تو خود نہیں پڑھ سکے گا، کوئی دوسرا ہی پڑھ کر، کوئی دوسرا اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ اور مریض ویسے اگر خود پڑھنا چاہے تو پھر یہ تو بہتر ہے وہ خود کوئی اور وظیفہ پڑھے یا یہی وظیفہ پڑھے؟ یہی وظیفہ پڑھ یہی وظیفہ خود بھی پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی بخار سے حفاظت کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے، خصوصیت یہ ہے ناظرین، 3 دن کے اندر، صرف 3 دن میں الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہمارے وہ ناظرین کے جن کا بخار نہیں اتر رہا، یا گھر میں اگر ابھی بھی کوئی بیمار ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہے، والدہ بیمار ہیں یا کسی کا والد صاحب کو بخار ہے یا بچوں کو بخار ہے، تو اس کے کچھ خاص تعویذات روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے، اور میرا تو مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، تجربے میں بھی ہے کہ الحمدللہ سبحان جب یہ تعویذات استعمال کیے ہیں یا کروائے گئے ہیں تو الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، اس کا مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے، تو آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر، یہ تعویذات حاصل کر لیں انشاءاللہ الکریم، 12 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا۔ اچھا جی یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ریاض نام آپ نے بتایا تھا کہ کینسر کے حوالے سے کوئی وظائف بتا دیجئے، یہ مرض بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ قرآن سے کینسر کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، نوٹ کیجئے گا، اور یہ وظیفہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مریض خود پڑھنا چاہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتا مریض، نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، گھر کا کوئی فرض جس کے قواعد و مخارج تلفظ درست ہوں وہ اس وظیفے پر عمل کر لے، وہ پڑھ کر مریض پر دم کرے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے سورہ مریم، 16 پارے میں ہے سورہ مریم، یہ پڑھنا ہے، اور اس سورت کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تشہد میں، تشہد کے بعد، التحیات کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ پانی پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ مریض کو صبح، دوپہر، شام، تینوں ٹائم جو ہے نا یہ مریض کو پلانا ہے، تینوں ٹائم یہ پینا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنا ہے، روزانہ ہی آپ سورہ مریم پڑھیں، پانی پر دم کریں، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، پھر مریض صبح، دوپہر، شام تینوں ٹائم یہ پانی پئیں، 40 دن آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بھی یہ وظیفہ پڑھے
اس کے قواعد و مخارج و تلفظ درست ہوں. یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اور کینسر کا الحمدللہ عز و جل مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج کے اسٹال پر بھی کیا جاتا ہے. کئی مریض الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے شفا یاب ہو چکے ہیں. اور آپ بھی جو کینسر کے مریض ہیں یا ان کے جو نمائندے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اگر آپ کی بھی نظر میں کوئی ایسا ہے نا کہ اس مرض میں مبتلا، آپ اس کو خیر خواہی کی نیت سے مشورہ دیں. خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیں کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو الحمدللہ مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. ہماری کوشش سے، ہماری کسی کو مشورہ دینے سے کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا مرض دور ہو جاتا ہے، اس بیماری سے نکل آتا ہے، تو کتنی دعائیں ملیں گی، کتنی بڑی یہ خیر خواہی ہے. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، سب کے استخاروں کے جوابات شامل کریں. سرور بھائی جی ارشاد. ہمارے کالر تھے محمد ابو بکر صدیق. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا تھا کہ رات جب سوتے ہیں تو کھانسی ہوتی ہے اور کمزور بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. آپ کھانسی کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. روزانہ لا الہ الا اللہ 66 ٹائم 66 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں. اور بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل تھوڑے سے پانی پہ بھی دم کر کے اس پانی کو پی کر سوئیں. انشاءاللہ الکریم کھانسی کا مرض بھی یہ بہتر ہو جائے گا. اور فرما رہے تھے کہ ان کے یہ بہت زیادہ کمزور ہیں. کمزوری دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں. جب بھی کچھ کھانا وغیرہ کھائیں تو ایک مرتبہ سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر کھانے پہ دم کر لیں اور اس کے بعد اس کھانے کو کھائیں. اللہ نے چاہا تو جسمانی کمزوری یہ دور ہو جائے گی. ہمارے دوسرے کالر تھے آصف. یہ فرما رہے تھے کہ ان کے پیسے قرض دیا تھا کسی کو، اب وہ مل نہیں رہا، بیچارے کافی آزمائش میں ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے اس پریشانی کے حل کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو قرض وغیرہ آپ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جائیں گے. اچھا، یہ معاملہ بڑا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، بڑے میسیجز بھی آتے ہیں، لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. بالکل مارکیٹوں میں کام کاج کرنے والے جو ہوتے ہیں، بھائی ہم نے کہیں پر پیسے لگائے تھے، کہیں پر پیسے انویسٹ کیے تھے، کسی کو پیسے ادھار دیے تھے، قرضہ دیا تھا، اب وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. اب یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا، یہ بندے کے مل جانے کا وظیفہ بتایا ہے کہ اس بندے کا پتہ چل جائے، یا پیسوں کے مل جانے کا وظیفہ؟ یہ وظیفہ ایسا ہے نا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ نہ کرے اگر کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی آزمائش میں آپ مبتلا ہو گئے تو 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر دعا کریں. اگر قرض آپ نے دیا تھا، پیسے نہیں مل رہے، پیسے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مل جائیں گے. قرض لے کر بندہ غائب ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو اس کے بھی کوئی پتہ چل جائے گا. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہیں جیسے جاب کر رہے ہیں، کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں، اب سیلری نہیں ملی کسی کو، تو اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کے لیے بھی اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح، یعنی کہیں پر بھی آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا حق نہیں دے پا رہا. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پیسوں کے علاوہ کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کی پراپرٹی پر، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، بھائی حق دبا کر بیٹھ گئے، نہیں مل رہا، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ اپنے حق کے حصول کے لیے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. بہت ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا. بہت سارے لوگوں کے مسائل الحمدللہ سے وجل حل ہو جائیں گے. ناظرین، اللہ نہ کرے کہیں پر بھی آپ کا کہیں کوئی مال پھنس جائے، کہیں آپ کے پیسے پھنس جائیں، کوئی رقم دبا کر بیٹھ جائے، کہیں سے آپ کو آپ کا حق نہیں مل پا رہا ہو، 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. یا حیو یا قیوم پڑھ کر دعائے خیر کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں نا، جس سے آپ نے اپنا مال لینا ہے، جس سے آپ نے اپنا حق لینا ہے، اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں. اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں. اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں گے تو سب سے اپنے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اچھی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی ہمارے ایک اور کالر تھے سخاوت. یہ فرما رہے تھے کہ ان کے بھائی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے. وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بھائی کو پلانا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 60 مرتبہ 60 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی، پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بھائی کو پلائیں.
ایک بار کا دم کیا ہوا پانی کئی دنوں تک پلا سکتے ہیں، اور بہتر یہ رہے گا کہ روزانہ اس وظیفے کو پڑھ کر اسی پانی پہ دم کرتے رہیے اور اپنے بھائی کو پلاتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو ذہنی مرض وغیرہ ہے، جو دماغ کے امراض ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے تھے شیراز رضا، یہ فرما رہے تھے کہ پیپر کے دنوں میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن استخارے میں تو اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، کوئی نظر بد کے، کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹینشن کی وجہ سے، اس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہو۔ بہرحال آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، پیپر کے دنوں میں یا جب بھی کوئی ٹینشن ہو یا اس طرح کی گھبراہٹ والی کیفیت طاری ہو رہی ہو، تو ہر نماز کے بعد 100 ٹائم اللہ الصمد یہ وظیفہ پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھبراہٹ بھی دور ہوگی اور ٹینشن بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، ایک سبق یاد نہ ہونے، امتحان کی تیاری نہ ہونے کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ اب مثال کے بھائی کسی کی امتحانات کی تیاری نہیں ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے بیمار تو ہو جائے گا وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، صبح جیسے بھائی جانا ہے پڑھنے کے لیے، ہے نا، سبق یاد نہیں ہوتا نا، بیمار پڑ جاتے ہیں تو کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو بہرحال یہ خوشطبعی ہو رہی تھی، تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا، صحت کا بھی خیال رکھیں، دعا بھی کریں، تیاری مکمل، سبق یاد ہوتا ہے نا، تیاری مکمل ہوتی ہے، الحمدللہ بندہ مطمئن بھی رہتا ہے نا، اور طبیعت میں ایک اطمینان بھی رہتا ہے، ذہنی طور پر بھی ایک پرسکون وہ رہتا ہے، قلبی طور پر بھی، دلی طور پر بھی وہ پرسکون رہتا ہے۔ تو محنت کر لیں پہلے سے ہی، تاکہ امتحانات کے دنوں میں اچھی ہماری تیاری ہو، تو کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، کوئی گھبراہٹ، کوئی ڈر، کوئی خوف بھی نہ ہو، خوشی خوشی جائیں، تیاری کریں، پیپر دیں، کوشش کریں، اور اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا، ہے نا۔ وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اس کی بھی اپنی تاثیریں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، محنت بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، وظائف بھی ہوں، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے گا۔ مزید بھی ہے استخاروں کی۔ ایک اور تھے ہمارے کالر شمونہ، فرما رہے تھے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کہ استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 111 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر پانی میں دم کر کے خود پی لیا کریں، آپ نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا یا ذا الجلال والاکرام 111 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پلا دیں، مریض پر بھی دم کریں اور دواؤں وغیرہ پر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ ہمارے آخری کالر تھے شاہد بنت بشیرہ بیگم، یہ بھی آپ کافی بیمار ہیں، شوگر کا بھی مرض ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام امراض کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم شوگر کا مرض ہو یہ بھی دور ہو جائے گا، اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کا مرض ہو، اللہ کی رحمت سے یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام قادر ہے اور میں سادات قانونی کا رہائشی ہوں۔ تو میرا بیٹا بیمار تھا نا، اس کو بخار تھا بہت زیادہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھر میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں، تو میرے بیٹے کو نا آرام ہے، تو میں شکر گزار ہوں سارے ادھر فیضان مدینہ کے جو انتظامیہ ان کا بھی، اور لیاس قادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی کچھ دیر قبل جو بات چل رہی تھی نا بخار کی تعویذات کی، یہ انہی تعویذات کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، جن کا بخار نہیں اتر رہا تو یہ وہی تعویذات کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل بخار اتر گئے۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ بخار 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل اتر جائے۔ یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکتیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ دنیا بھر میں آپ کی اپنی دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے۔ ناظرین اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی مسئلے میں پھنس جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اب خود یا فیملی میں سے کوئی بھی کسی پریشانی میں آ جائیں تو کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں اور اپنا روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے تحت شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ مکمل ایک روحانی علاج کیا جاتا ہے اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور
آن لائن بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہیں تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل بھی پا سکتے ہیں. کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں, اور اس کی باقاعدہ ایک اپلیکیشن بھی ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے, آپ اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. بہت ساری سروسز آپ کو مل جائیں گی. گھر بیٹھے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں, تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سروس ہے. یہ نمبر بھی نوٹ کیجیے گا 0213717111. اس نمبر پر آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں, اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے تھے, کالز بھی آئی تھیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, ہم سب کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو بالخصوص یا اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے. جو مقدمات میں گھرے ہیں کامیابی نصیب فرما دے. جن کی جائیداد پر, جن کے پیسوں پر, جن کی پراپرٹی پر, جن کی زمینوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے, جن کے حقوق لوگوں نے دبا لی ہیں, اللہ پاک ان کے حق انہیں واپس دلا دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, بندشیں ہیں, اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کیے, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا بتایا, پریشانیوں کا بتایا, کئی مسلمان جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, اللہ پاک کینسر کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دے اور سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, دکھ در سب دور فرما دے. یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.